کیوں؟ وجہ بتائی جا رہی ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کی امید نہیں کرتے ہو، اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہے. ایک مفسر اس کے اوپر لکھتا ہے کہ لو تمکن وقار اللہ وعظمتہ فی قلب العبد لما تجرع علی معاصیہ، اگر آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، روز سنتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، خالی سنتے ہیں، یہ خالی سننا ہے، اس کا تعلق بے احساس سے ہے. ہم سیریسلی نہیں لیتے. سیریسلی لینے کا مطلب یہ ہے ایک ایک کانوں سے سننا اور ایک ہے سننے کے بعد دل میں اتار لینا. اللہ کی بڑائی تو سنتے ہیں ہم، لیکن بڑا کتنا ہے سیریسلی نہیں لے رہے. تو اللہ کی عظمت اگر دل میں اتر جائے تو لما تجرع علی معاصی، اللہ کی نافرمانی پر جرات نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھی نہیں ہے. تو اللہ کا وقار اور اس کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھا لو، گناہوں سے بچ جاؤ گے. گناہوں سے بچتا کیوں نہیں آدمی؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اسے احساس نہیں. ایک بات اور کہی گئی کہ قوم نوح کو مال و دولت دی گئی تھی، اولاد بھی دی گئی تھی، لیکن جب عذاب آیا تو کوئی بچا نہیں. جی ایک مفسر اس کے اوپر لکھتا ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ ہم نے ان کو مال و اولاد سے نوازا تھا لیکن انہوں نے میری نافرمانی کی. قال نوح رب انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی اور نبی کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی. واتبعوا من لم يزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، ان کے مال نے، ان کی اولاد نے سوائے گھاٹے کے کچھ نہیں دیا. یہ دیکھیے بیٹا فائدہ پہنچاتا ہے، مال فائدہ پہنچاتا ہے. ایک مفسر لکھتا ہے احیانا یکون الحصول علی المال وجمعہ خسائر لا ارباح. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا مال جس کو وہ جمع کر کے رکھتا ہے، اس کی اولاد، صرف اور صرف اولاد اور مال سے گھاٹا ہی گھاٹا ہوتا ہے. لا ارباح، نفع نہیں ہوتا. اللہ، نفع نہیں ہوتا. تو کبھی کبھی مال نفع نہیں دیتا، کبھی کبھی اولاد نفع نہیں پہنچاتی ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہوتا ہے. سورہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لنفتنہم، ہم انہیں فتنے میں مبتلا کرتے ہیں. جی فتنے میں مبتلا کرتے ہیں. ایک مفسر اس کے اوپر لکھتا ہے فتنے میں مبتلا کرنے کے بعد آیت کرے وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، لنفتنوں کے بعد فتنے میں مبتلا کرتے ہیں ہم. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، کہتے ہیں کہ امان من الفتن اذا نزلت ووقایت من البلاء اذا حل. فتنوں سے امان اور بلائیں جب اتر آئیں تو ان سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر. جی اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ کو یاد کرنا. فرمایا گیا وَعَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. ہم نے باغات دیے، دولت کی ریل پیل کر دی. کیوں؟ یہ جو دولت ہم نے دی ہے یہ آزمائش کے لیے ہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، مال اور اولاد آزمائش کے لیے تاکہ ہم آزمائیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، فتنے کے ذکر کے بعد
اللہ نے اپنے ذکر سے اعراض کی بات کہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے جو اعراض کرتا ہے وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے, اور جس کو فتنے سے امان چاہیے اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکڑے. کہا گیا کہ قرآن قول ثقیل ہے, بھاری بات ہے, بھاری وزنی چیز ہے. کون؟ قرآن. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اور قرآن نازل کرنے سے پہلے رات میں اٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ رات کو اٹھیے, گویا کسی بڑی چیز کو لینے کے لیے. اب بدن کے اوپر تو لینا نہیں, دل کے اوپر لینا ہے نا, تو دل کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بھاری چیز کو نازل کیا جانا ہے. تو ظاہر ہے کہ بھاری چیز کو اگر دل کے اوپر لینا ہے تو اسے بھی مضبوط کرنا ہے نا, تو اس کے لیے تہجد کا حکم دیا گیا کہ پڑھیے. اس کا مطلب یہ ہوا تہجد پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے, دل کو تقویت ملتی ہے, بلاؤں مصیبتوں اور پریشانیوں کو انگیز کرنے کی قوت ملتی ہے. جی یہ تو یہاں کہا گیا کہ قرآن قول ثقیل ہے. اور سورہ انسان میں, سورہ دہر میں کہا گیا کہ قیامت کا دن یوم ثقیل ہے. قرآن بھاری قول ہے اور حشر کیا ہے؟ بھاری دن ہے. ایک مفسر لکھتا ہے اگر یوم ثقیل سے نجات پانا ہے تو قول ثقیل کو پکڑ لو. یعنی حشر میں اگر آسان حساب کروانا ہے کہ تمہارا حساب آسانی سے لیا جائے تو ایسا کرو کہ قرآن کو پکڑ لو. تو یوم ثقیل سے امان کے لیے قول ثقیل کو پکڑ لو. قول ثقیل قرآن ہے اور یوم ثقیل حشر ہے, لہذا یوم ثقیل سے امان کے لیے بچنے کے لیے قول ثقیل کو پکڑ لو. ایسا ہے. سورہ مدثر میں خالد ابن ولید, خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے والد, ان کا باپ ولید ابن مغیرہ, جانتے ہیں ان کے بڑے بیٹے تھے. یہ آدمی کافر ہی مرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مخالف تھا یہ. اور بیٹا, اللہ, تاریخ میں ایسا بہادر نہیں گزرا ہے کہیں, تاریخ نہیں جانتی حضرت خالد بن ولید جیسا بہادر. یہ ولید کے بیٹے حضرت خالد. کہتے ہیں اللہ فرماتا بیٹے کیسے تھے اس کے؟ وہ بنین شہودا, حاضر باش بیٹے. باپ کہیں ہے, بیٹے فوراً پہنچا رہے, آہا میرا باپ یہاں ہے, کوئی تکلیف تو نہیں ہے اس کو. دکھ میں سکھ میں کہیں بیٹھا ہے, سارے بچے حاضر باش. کہتے بیٹے ہوں تو ایسے ہوں کسی کے, حاضر باش بچے, اپنے باپ کے لیے سایہ, اپنے باپ کے لیے مدد, اپنے باپ کے لیے قوت, اپنے باپ کے لیے طاقت. اور اگر ایسے بیٹے نہ ہوں تو ایسے بیٹوں سے بیٹا نہ رہنا اچھا ہے. جی. بچے رہیں تو شہودا رہیں, نہیں تو بیٹوں کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں اس نے سوچا, انہو فکر, مشرکین نے آ کر کے کہا کہ محمد کا کیا کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی دعوت کو کیسے روکا جائے. اللہ فرما رہا ہے انہو فکر, سوچا اس نے. ایک مفسر اس کے اوپر لکھتا ہے الفکر الذی لا یقود للجنہ وبال علی صاحبہ. آدمی کی سوچ اگر جنت تک نہ پہنچا سکے تو یہ فکر اس کے لیے وبال ہے. آج دنیا میں کتنے مفکرین ہیں, یہ لکھ رہے, وہ لکھ رہے, یہ باریکی, وہ باریکی, وہ ایجاد, وہ سوچ رہے سب. دنیا کی جتنی بھی سوچیں ہیں, اگر یہ سوچیں آدمی کو جنت نہ دلا سکے تو ایسی سوچ لعنت ہے. ایسی سوچ کے اوپر, ایسی فکر کے اوپر, ایسی تمام آراء اور افکار کے اوپر لعنت ہے. ایسی فکر کے اوپر جو فکر آدمی کو جنت میں نہ پہنچا سکے. کتنے لوگ جو سوچتے ہیں, کتنے لوگ جو فکر کرتے ہیں. تو الفکر الذی لا یقود للجنہ وبال علی صاحبہ, جو فکر آدمی کو جنت میں نہ پہنچا سکے وہ فکر وبال ہے اس کے اوپر, تباہی ہے اس کے لیے. سورہ قیامہ میں ڈرا دینے والی بات ہے اور ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے. آدمی مر رہا ہے, کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. ترقوق میں نے ہنسلی, یہاں یہ ہنسلی کے پاس روح آ گئی ہے,
نیچے سے یہاں آ کر پھنس گئی ہے، آدمی مر رہا ہے. کلا اذا بلغت التراقیہ، ترقوہ کا مطلب ہوتا ہے ہنسلی، روح یہاں پہنچ گئی ہے، جان یہاں آ گئی ہے. وقیل من راق، لوگ دوڑ دھوپ رہے، ڈاکٹر کو بلاؤ، جھاڑ پھونک، کسی جھاڑ پھونکوے کو بلاؤ. راقی مانے جھاڑ پھونک کرنے والا، کسی راقی کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ. کیا حالت ہو رہی ہے اس کی، دوڑ رہے، بھاگ رہے ہیں. اور یقین ہو جاتا ہے کہ ابھی بچنے والا نہیں ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، آدمی کو یقین ہو جاتا ہے اس کے گھر والوں کو کہ ابھی بچنے والا نہیں، مر جائے گا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے. انہی پیروں سے چلتا تھا، انہی پیروں سے گناہ کی طرف جاتا تھا، انہی پیروں کے ذریعے کام کرتا تھا. یہ پیر ایک پیر سے مل گئے ہیں، پنڈلی پنڈلی سے مل گئے. قتادہ نے اس کی تشریح کی ہے، قال قتادہ اما رأیت اذا اشرف علی الموت یضرب احدى رجلیہ علی الاخرى، کیا تم مرنے والے کو دیکھتے نہیں کہ جب موت کے قریب ہوتا ہے تو ایک پیر کو دوسرے پیر کے اوپر رگڑتا ہے ایسے موت کی شدت سے. اللہ، یہ ہے پنڈلی سے پنڈلی کا لپٹنا. اور ایک مفہوم اور بتایا ہے علماء نے کہ آخر دنیا کے مناظر کا لاسٹ اور آخرت کے مناظر کا اول. جی ایسے یہ دنیا اب چھوٹ رہی ہے اس پوائنٹ کے اوپر. یہ دیکھو، یہ دنیا، یہ کہانی فنش ہو گئی ہے یہاں پہ. یہ ہے، یہ آخر ہے دنیا کا، اور اس کے بعد اب آخرت کا شروع ہے. تو دنیا کا آخر اور آخرت کا اول ایسے یہ مل گئے. ساق، یہ ایک پنڈلی ہے، ایک پنڈلی یہ ہے. تو ساق سے ساق کے ملنے کی ایک تفسیر اس طرح بھی کی گئی ہے. جی ایسے یہ چھوٹنے والا ہے اور یہ شروع ہونے والا ہے. اقبال نے کہا ہے موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. غافل تم موت کو زندگی کا اختتام سمجھ رہا ہے کہ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہوگا، آگے شننے شننے شننے. نہیں، ابھی زندگی کی شام ہوئی ہے، اور جس چیز کی شام ہو صبح ضرور ہوتی ہے. تو یہ دنیاوی زندگی کی شام ہے، اور جہاں دنیاوی زندگی کی شام ہو وہاں سے ابدی زندگی کا سورج طلوع ہوتا ہے، ابدی زندگی کی شروعات ہوتی ہے وہاں سے. اللہ، سورہ انسان شروع ہوتی ہے. یہ عجیب و غریب سورہ ہے. اس کا ریدم بھی بہت پیارا ہے اور بہت حیرت انگیز ہے. آپ لوگ بالکل سانس روک کر میری طرف متوجہ ہو جائیں تو میں ایسی بات بتاتا ہوں جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی. جی، پوری دنیا کے مفکرین، پوری دنیا کے عقلاء اور پوری دنیا کے سائنٹسٹ غور و فکر کرنے والوں کو 6 سوالات ہمیشہ حیران و پریشان کرتے رہے، اور ان 6 سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، صرف قرآن کے پاس ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے. ایسے سوالات سائنس کے پاس نہیں ہے. جو مذہب بیزار مفکرین ان کے پاس نہیں ہے. بولے نہیں، اور ہر ایک آدمی ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈ رہا ہے. بولے ہاں ڈھونڈ رہا ہے. نہیں پا رہا ہے. بولے نہیں پا رہا ہے. حیران ہے. افہام العقلاء، حارت افہام العقلاء. وہ 6 سوالات کیا ہیں جن کا جواب اس سورہ کریمہ میں دیا گیا ہے. انسان کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، دوسرے کیسے آیا، یہ کہاں سے آیا، یہ بتا کیسے آیا، ویر، ہاؤ، کہاں سے آیا، کیسے آیا، اور کس لیے آیا. کتنی چیز بات، کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیوں آیا، کہاں جائے گا.
کہیں اسٹاپ ہے اور اس اسٹاپ کے بعد کیا ہے اور یہ ہے کون؟ ہاں، ان تمام سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں. یہ اس کو انسان کہتے ہیں. بولتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ انسان ہے. حل اطال الانسان یہ انسان نام ہے اس کا. واٹ از یور نیم؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آدمی پہلے یہ جاننا چاہتا ہے انسان ہے کیا. واٹ از یور نیم؟ کہ انسان. حل اطال الانسان، ایک سوال کا جواب مل گیا. آپ کا نام کیا ہے؟ واٹ از یور نیم؟ انسان. اچھا یہ کہاں سے آئے ہو؟ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے تو عدم میں تھے، تم تھے ہی نہیں. نتھنگ تھے تم، نتھنگ. نتھنگ سے تم سم تھنگ ہوئے ہو. گویا کہ تم نہیں تھے، نہیں سے تم یہاں آئے ہو. جگہ بتائے گی تم کو. لم یکن شیئا مذکورا، تم موجود نہیں تھے، گویا کہ عدم سے وجود میں آئے ہو. کہاں سے آئے ہو اور کیسے آئے ہو بتایا گیا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. امشاج کہتے ہیں مرد اور عورت کا نطفہ مل جانا، ملنے کے بعد کیسے پیدا ہوتا ہے یہ بتایا گیا. کون ہو تم؟ تمہارا نام کیا ہے؟ بولے انسان. کہاں سے آئے ہو؟ عدم کے پردے سے آئے ہو. کیسے آئے ہو؟ بولے ماں باپ کے نطفے کے ملاپ سے، جس کو امشاج کہا گیا. من نطفۃ امشاج. مقصد کیا ہے؟ کیوں آئے ہو؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. شکر گزار بندے بنتے ہو یا ناشکرے؟ یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے اور جنت اور جہنم تمہارے لیے بنی ہوئی ہے. لہذا اس لیے آئے ہو کہ تم اچھا کام کرو. اگر برا کام کرتے ہو تو جہنم، اچھا کام کرتے ہو تو جنت. شاکر بنو یا کفور بنو. یہ کیوں آئے ہو اس کا جواب ہے. کہاں تک جاؤ گے؟ ان الابرار یشربون من کاس، جنت یا جہنم. انا اعتدنا للکافرین سلاسل. جہنم تیار ہے اور جنت تیار ہے. جانا کہاں ہے؟ بولے الی ربک المنتہا، اللہ تک جانا ہے. آگے ما بعد النہایا، اس انتہا کے بعد کیا ہے؟ بولے جنت یا جہنم. خلاص پورا سفر بتا دیے گئے ہے. جی اس سوال کا جواب کہیں نہیں ہے، سورہ کریمہ نے دیا ہے. اور سب سے حیرت انگیز بات اس سورہ کریمہ میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں سایہ ہوگا. سایہ سایہ. اور سائنس پڑھنے والے بچوں سے پوچھئے کہ سائے کے لیے سورج ضروری ہے. جی جہاں سورج نہیں ہوتا وہاں سایہ نہیں ہوتا، اور جنت میں سورج کے بغیر سایہ ہے. ہذا بدیع الصنع فی الجنہ. جنت ایک عجیب کاریگری سے بنائی گئی ہے. درختوں کا سایہ ہوتا ہی نہیں جب تک سورج نہ ہو. اور اللہ فرما رہا ہے جنت پوری کی پوری سایہ دار ہے. سو سایہ آیا کہاں سے؟ سائے کے لیے سورج ہونا چاہیے اور جنت میں سورج نہیں ہے. تو یہ بدیع الصنع نہیں ہے؟ کتنی حیرت انگیز کاریگری ہے کہ بغیر سورج کے درختوں کا سایہ پیدا کر دیا جائے. یہ سب سے حیرت انگیز بات ہے یہ جو اس سورہ کریمہ میں. اور علماء نے اس سورہ کریمہ سے 180 فوائد مستنبط کیے ہیں. وقت نہیں ہے، وقت 180 فوائد بیان کرنے کے لیے کم سے کم مجھے 1 مہینہ چاہیے صرف اسی سورت کی تشریح کے لیے. پورا قرآن تو چھوڑیے آپ. تو 180 فوائد سننے ہیں تو پھر 1 مہینہ اسی کے لیے مخصوص رکھیے تاکہ 1 مہینے میں وہ 180 فوائد بیان کروں. پورا قرآن آپ چھوڑ دیجئے. یہ قرآن ہے. تمام سوالوں کے جوابات. اچھا ایک تو درخت ہے، سورج نہیں مگر سایہ ہے. ایک حیرت انگیز کاریگری ہے جنت کی جو کہیں نہیں ہے. اچھا دوسرے، جنت پوری فل ایئر کنڈیشنڈ ہے. جی فرمایا گیا متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. نہ زیادہ دھوپ ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہے. بولے گویا کہ ان الابرار یعیشون فی جو معتدل لطیف لا حر شدید ولا برد شدید. یہ ایک مفسر کا تفسیر ہے کہ جنت میں جہاں ابرار رہیں گے، نیک لوگ رہیں گے، جنت کی پوری فضا معتدل ہے، نہ زیادہ ٹھنڈی ہے نہ زیادہ گرمی ہے. بالفاظ دیگر کہا جا سکتا ہے کہ جنت فلی ایئر کنڈیشنڈ ہے. جی جی
فلی ایئر کنڈیشنڈ ہے. یہاں تو آدمی باہر نکلتا ہے کہتا ہے یار اے سی سے نکلے, کیا گرمی ہو رہی باہر. ہماری جنت میں آ جاؤ, جہاں جاؤ گے اے سی لگی ہوئی ہے. جی جی, جہاں جاؤ گے اے سی لگی ہوئی ہے. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا, اس میں کہیں سردی اور زیادہ سردی اور زیادہ ٹھنڈی دیکھیں گے ہی نہیں. یعنی باہر نکلے تب بھی ویسے ہی ہے, اندر رہے تب بھی ویسے ہی ہے. کیسی جنت ہے یہ. لا يرون فيها لا حر شدید ولا برد شدید, بیچ بیچ کا ماحول, جو معتدل, that is called air conditioned, fully air conditioned. فرمایا گیا پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بچی پیدا ہوئی, گڈھا کھود کر کے اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے. ایک صاحب ایمان لائے, انہوں نے تقریباً اپنی 10 بچیوں کو یا 9 بچیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول, میں نے اپنی 9-10 بچیوں کو زندہ درگور کر دیا ہے. کہا کہ ایک بچی تو ایسی تھی کہ پیدا ہوئی تو میری بیوی نے اس کو چھپا لیا تھا. میں باہر سفر میں تھا, مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری بچی ہے, اور جب میں آیا تب بھی اس نے مجھے بتایا نہیں, اور وہ لڑکی مجھ سے گھل مل گئی. بعد میں جب میری بیوی نے دیکھا کہ اس بچی کے ساتھ میرا دل لگ گیا ہے, محبت ہو گئی ہے بچی سے, تو بتایا کہ کسی اور کی نہیں, یہ تمہاری بچی ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شیطان میرے اوپر غالب آ گیا, میں بچی کو جنگل لے گیا اور میں نے گڈھا کھودنا شروع کر دیا. کہتے ہیں میں گڈھا کھودتا تھا, میرے بالوں کے اوپر جو مٹی آتی تھی بڑے پیار سے وہ بچی میرے بالوں سے مٹی کو جھاڑتی تھی, اور میں نے اس بچی کو اس کھودے ہوئے گڈھے کے اندر زندہ ہی ڈال دیا اور اوپر سے مٹی برابر کر دی. پیچھے سے اس کی دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں, لیکن میرے دل کی قساوت نے مجھے اسے پھر سے اس گڑھے سے نکالنے پر آمادہ نہیں کیا, اور میری بچی تڑپ تڑپ کر مر گئی. وہ بیان کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں. کہتے ہیں دل جو ہوتا ہے نا, ہے تو بہت ہی نرم, مگر جب سختی پہ آ جائے تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا, اس کو پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اب اس بچی کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے, اب کوئی تو ہونا چاہیے نا اس بچی کا بدلہ لینے کے لیے. اللہ فرما رہا ہے, یہ فرمایا گیا کہ زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا, اللہ کھڑا کرے گا اس کو جس کو زندہ درگور کر دے. ادھر آ جا, رب تعالیٰ بات کر رہے ہیں بچی سے. رب جس سے بات کر رہے بچی سے بات کر رہے, پوچھ رہا ہے کہ تجھے کیوں زندہ درگور کیا گیا تھا. لِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, تیرا گناہ کیا تھا, تیری خطا کیا تھی. کون پوچھ رہا ہے؟ رب تعالیٰ. کس سے؟ مظلوم سے ڈائریکٹ پوچھ رہا ہے. عدالت میں کھڑا کر بتاؤ, اس بچی سے رب تعالیٰ اگر پوچھنے لگے کہ تیری خطا کیا تھی, پھر تو ظالم کی تو بالکل خیر نہیں ہے, ظالم کی بالکل خیر. لہذا جس کے ساتھ ظلم ہو وہ اپنی فریاد اللہ کے سامنے پیش کرے. ظالم کا تو بہت برا حشر ہونے والا ہے, یقین مانیے آپ, ظالم بچتا نہیں. قیامت کے دن جہنم کو جب کھینچ کر لایا جائے گا, 70,000 فرشتے ایک ایک لگام کو پکڑے ہوئے ہیں, جہنم کو لایا جائے گا میدان حشر میں. اس کی جو لگامیں ہوں گی, ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. اور ایک فرشتے کی طاقت کیا ہوتی معلوم ہے؟ پیر مار دے زمین پر تو زمین اتھل پتھل ہو جائے. ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے, نور سے بنے ہوئے, نور کا پاور جانتے ہیں آپ,
ایک سیکنڈ میں کتنا رفتار طے کرتی، کتنی رفتار ہوتی ہے اس کی، تو طاقتور ہیں وہ لوگ جہنم کو سنبھالنے کے لیے کہ ایک لگام کو 70 ہزار فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جانتے ہو اس کی چنگاریاں کیسی، انہا ترمی بشرر کالقصر، آگ نہیں چنگاری، شرر میں چنگاری، چنگاری جو اٹھ رہی ہوگی وہ محل کی طرح ہوگی، جو اس کا حجم بتایا گیا، حجم، اور رنگ کیسا ہوگا، کأنہ جمالۃ صفر، جیسے زرد اونٹ، تو آگ کا کلر کیا ہوگا، جیسے زرد اونٹ، پیلا اونٹ، پیلے اونٹ، زرد پیلا، جیسے پیلے اونٹ، یہ کلر ہوگا آگ کا، یہ اس کی چنگاری کا، اور حجم کیا ہوگا، حجم ہوگا جیسے محل، ایک پورا محل ایک چنگاری کے برابر، تو آگ کیسی ہوگی، اندازہ لگائیے، اللہ کیا کیا بیان کیا جائے، دل دھڑک اٹھتا ہے، طبیعت پریشان ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔